پاکستان نے ہمیشہ خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کا پرچم بلند رکھا ہے اور تنازعات کے حل کے لیے جنگ کے بجائے ہمیشہ ڈپلومیسی اور بات چیت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ سنگین اور کشیدہ صورتحال کے دوران پاکستان نے انتہائی سمجھداری سے، غیر جانبداری سے اور ذمہ داری سے ایک اہم ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ اب اس پوری صورتحال نے عالمی سطح پر ملک کی سفارتی پوزیشن کو بے پناہ مضبوط کیا ہے۔ پاکستان کی اس فعال اور دانش مندانہ امن کی حکمت عملی نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ وہ خطے میں کسی تصادم کا حصہ بننے کے بجائے صرف اور صرف امن اور معاشی استحکام چاہتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ اور پیدا ہونے والے شدید بحران میں پاکستان نے شروع سے آگے رہ کر دونوں فریقین کے درمیان رابطہ کروایا اور مذاکرات کی راہ ہموار کی۔ اس نازک وقت میں اسلام آباد کی کامیاب سفارتکاری نے یقینی طور پر ایک بڑی اور تباہ کن جنگ کے خطرات کو ٹالا ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا ہے۔ پاکستان کی ان امن کوششوں اور ثالثی کے تاریخی کردار کو امریکہ سمیت تمام عالمی طاقتوں نے کھلے دل سے سراہا ہے، جس کے بعد اب پاکستان اپنے اس سفارتی اثاثے کو معاشی پائیداری اور استحکام میں بدلنے کے لیے ایک انتہائی اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کے معاشی اور سفارتی افق پر ایک ایسا بڑا دھماکہ ہوا ہے جس نے اسلام آباد سے لے کر واشنگٹن اور IMF کے ہیڈ کوارٹر تک کھلبلی مچا دی ہے۔ پاکستان نے امریکی حکومت سے باقاعدہ طور پر $10 ارب کی ہنگامی مالیاتی سہولت یعنی ایکویٹی اور ایکسچینج اسٹیبلائزیشن بیک سٹاپ فنڈ طلب کر لیا ہے۔ یہ کوئی عام قرضہ نہیں اور نہ ہی یہ کوئی IMF کا روایتی پروگرام ہے، بلکہ امریکہ کی ہسٹورک ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی ہے جو امریکہ صرف اپنے انتہائی قریبی اور معاشی طور پر حکمت عملی کے حامل اتحادیوں کو ہی فراہم کرتا ہے۔ اگر امریکی محکمہ خزانہ اور نئے امریکی سیکرٹری خزانہ اس $10 ارب کے پیکج کی منظوری دے دیتے ہیں تو اس 5 سالہ 2 طرفہ معاشی معاہدے سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو فوری طور پر اہم سہارا ملے گا اور پاکستانی روپے پر مسلسل برقرار رہنے والے پریشر کو بھی فوری طور پر ختم کیا جا سکے گا۔ اب اس پیش رفت کا سب سے اہم پہلو اس کا وقت اور پس منظر ہے۔ یہ درخواست ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب پاکستان نے مشرق وسطیٰ اور ایران سے جڑے بحران میں انتہائی اہم اور نازک ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ سفارتی راہداریوں میں اس سفارتی کامیابی کے بعد پاکستان نے اس بات کا احساس کرایا کہ اگر خطے میں امن اور معاشی استحکام درکار ہے تو پاکستان کی معاشی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تاریخی طور پر امریکی خزانے کی طرف سے ایسی ایکسچینج اسٹیبلائزیشن فیسلٹی ملنا انتہائی اہم اور منفرد پیش رفت سمجھی جاتی ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے 2025 میں ارجنٹائن کو، 2002 میں یوروگوئے کو اور 1940 کے عشرے سے میکسیکو کو یہ سہولت فراہم کی تھی۔ اگر پاکستان یہ فنڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ایشیا کا ایسا پہلا ملک بن جائے گا جسے امریکہ کی جانب سے براہ راست اس نوعیت کی معاشی سپورٹ ملے گی۔ اس ممکنہ $10 ارب کے معاشی تحفظ کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا کہ اس کی IMF کے سخت اور کڑے مطالبات پر انحصار کی پالیسی میں بڑی لچک پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان IMF کے $7 ارب کے پروگرام کے تحت شدید عوامی اور معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ عوام پر نئے ٹیکسز کا بوجھ مسلسل موجود ہے، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتیاں ہو رہی ہیں اور بجلی اور گیس کی مسلسل بڑھتی قیمتیں عام آدمی کی کمر توڑ چکی ہیں۔ IMF کے ہر اگلے قسط کے معائنے سے پہلے اسلام آباد کو ایک نئے معاشی بحران سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ امریکی سہولت پاکستان کو IMF کے قسط وار تماشے سے آزاد کر کے ایک مضبوط معاشی ڈھال فراہم کر سکتی ہے۔ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال دیکھی جائے تو ملک کو اپنے ریزرو برقرار رکھنے کے لیے چائنا اور سعودی عرب سے بار بار قرضوں کی رول اوور کی درخواستیں کرنا پڑتی ہیں۔ کچھ مہینے پہلے ہی پاکستان نے اپنے ٹوٹل ذخائر کا 5واں حصہ یعنی $3.5 ارب متحدہ عرب امارات کو اس کی ڈیمانڈ پر واپس کیے، جس کے خلا کو پھر پورا کرنے کے لیے سعودی عرب کو فوراً مزید $3 ارب کے ڈپازٹس فراہم کرنے پڑے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ہدف ہے کہ 2026 کے اختتام تک ملکی ذخائر کو $20 ارب کی تاریخی سطح پر واپس لایا جائے، اور اگر امریکہ سے یہ $10 ارب کی سہولت مل جاتی ہے تو یہ ہدف فوری طور پر حاصل ہو سکتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے معاشی اور تجارتی تعلقات اب خاصی حد تک بدل رہے ہیں، بلکہ بدل چکے ہیں۔ پاکستان نے موجودہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تجارتی اور مالیاتی شراکت داری کے کئی نئے راستے کھولے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کے شعبے میں ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ سرحد پار ادائیگیوں کے لیے اسٹیبل کوائن کا معاہدہ اس پوری صورتحال میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نیو یارک کے روز ویلٹ ہوٹل کی بحالی کا شراکت دارانہ منصوبہ بھی دونوں ملکوں کے معاشی تعلقات کو بہتر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ریکوٹک کے سونے اور تانبے کے ذخائر میں
امریکی انویسٹمنٹ کی آمد اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ امریکی ایگزم بینک نے ریکوڈک منصوبے کے لیے $1.2 ارب کی فائننسنگ کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کے مطابق مشرق وسطیٰ کے بحران سے خام تیل کی قیمتوں میں کسی بھی وقت اضافے کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے، جس سے پاکستان کے امپورٹ بل اور ریزرو کو دوبارہ بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور ریسنٹلی ایسا ہوا بھی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں یہ $10 ارب کی امریکی سپورٹ پاکستان کے لیے ایک معاشی لائف لائن ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر امریکہ اس درخواست کو قبول کر لیتا ہے تو یہ نہ صرف پاکستان کے روپے کی قدر کو پائیدار بنیاد فراہم کرے گا، بلکہ بین الاقوامی سرمائے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اب تمام تر نظریں اس وقت امریکہ کے جواب پر ہیں کہ امریکہ اپنے اس اہم جغرافیائی اور سفارتی اتحادیوں کو اس معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے $10 ارب کا یہ ماسٹر سٹروک پاس کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں کرتے ہیں یا پھر تھوڑے عرصے کے لیے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔